بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی تعریفیں کرنے لگے اور ان کی کثرت سے عبادت کا حال بیان کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوت کے ساتھ سنتے رہے۔ جب وہ حضرات چپ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ موت کو کبھی یاد کیا کرتے تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اس کا ذکر تو نہیں کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنے جی چاہنے کی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ کسی چیز کے کھانے کو مثلا جی چاہتا ہو اور نہ کھاتے ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی ان درجوں کو نہ پہنچیں گے جن کو تم لوگ جو ان دونوں چیزوں کو کرتے ہو پہنچ جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی کی عبادت اور مجاہدہ کثرت کا ذکر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ موت کو کتنا یاد کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اس کا تذکرہ تو ہم نے نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہ اس درجے کے نہیں ہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے کے دفن میں شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر ایک قبر کے قریب تشریف رکھی اور اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی اور ارشاد فرمایا کہ بھائیو اس چیز کے لیے یعنی قبر میں جانے کے لیے تیاری کر لو۔ حضرت شقیق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی چار چیزوں میں زبان سے تو میری موافقت کرتے ہیں اور عمل سے مخالفت کرتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں اور کام آزاد لوگوں کے سے کرتے ہیں۔ دو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالی شانہ ہماری روزی کا ذمہ دار ہے، لیکن ان کے دلوں کو اس کی ذمہ داری پر اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا جب تک دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس نہ ہو۔ تین یہ کہتے ہیں کہ آخرت دنیا سے افضل ہے، لیکن دنیا کے مال جمع کرنے کی فکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، آخرت کا کچھ بھی فکر نہیں۔ چار کہتے ہیں کہ موت یقینی چیز ہے، آ کر رہے گی، لیکن اعمال ایسے لوگوں کیسے کرتے ہیں جن کو کبھی مرنا ہی نہ ہو۔ ابو حامد لفاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کے اوپر تین چیزوں کا اکرام ہوتا ہے۔ ایک توبہ جلدی نصیب ہوتی ہے، دو مال میں قناعت میسر ہوتی ہے، اور تین عبادت میں نشاط اور دل بستگی پیدا ہوتی ہے۔ اور جو شخص موت سے غافل رہتا ہے اس پر تین عذاب مسلط کیے جاتے ہیں۔ ایک گناہ سے توبہ میں تاخیر ہوتی رہتی ہے، دو آمدنی پر راضی نہیں ہوتا، اس کو کم ہی سمجھتا رہتا ہے چاہے کتنی ہی ہو جائے، تین عبادات میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں صرف اسی پاک ذات کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے موڑ دی اور اونچے اونچے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دی اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دی۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ موت کا وقت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا اور اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا اور بجلی اور قمقموں کی روشنی میں نرم بستروں سے قبر کے اندھیروں میں پہنچا دیا۔ غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کے بجائے زمین کے کیڑوں میں پھنس گئے اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف اڑانے کے بجائے خاک میں لوٹنے لگے اور دوستوں کی مجلس کے بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے۔ بس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعے کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی یا اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا؟ بس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبے میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے، کوئی اس کا مثل نہیں،
بس جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے اور منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور وہی بہت طویل زمانے تک ٹھکانا ہے اور پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے، تو نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے، اسی کے ذکر تذکرے کا مشغلہ رہے، اسی کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہے، اسی کا اہتمام ہر چیز پر غالب رہے اور اسی کی آمد کا ہر وقت انتظار رہے کہ اس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، نامعلوم کب آ جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے، اس کا ذکر تذکرہ رہے۔ اس کے لیے جو شخص دنیا میں منہمک ہے، اس کے دھوکے کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی شہوتوں پر فریفتہ ہے، اس کا دل موت سے بالکل غافل ہوتا ہے۔ اگر موت کا ذکر بھی کیا جائے تو اس کی طبیعت کو اس سے تکدر اور کراہیت ہوتی ہے۔ اسی کو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم اس پاک ذات کی طرف لے جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گی اور ان کا بدلہ دے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔